پیمز اسپتال اسلام آباد کے گائنی وارڈ کی نرسری میں آتش زدگی سے 14 نومولود جاں بحق۔ ریسکیو کے مطابق صبح 6:54 پر نرسری میں آگ ایئر کنڈیشنر کا کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ دھماکے کے ساتھ ہی اسپتال کی بجلی بھی چلی گئی۔ امدادی ٹیموں نے 19 افراد کو ریسکیو کیا، 10 خواتین، 7 بچے اور 2 مرد شامل۔ اسپتال حکام کے مطابق ایک نومولود کو لیڈی ڈاکٹر نے بچایا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پیمز نرسری میں آتش زدگی کی تحقیقات کے لیے 8 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کو 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ نرسری میں تعینات تمام ٹیکنیکل سٹاف معطل، نیشنل فورینسک ایجنسی کی ٹیم بھی موقع پر موجود۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز پروفیسر عمران سکندر نے کہا، واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ ترجمان پیمز کے مطابق تمام بچوں کی میتیں والدین کے حوالے کر دی گئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو عہدے سے ہٹا دیا۔ پیمز واقعے پر شہباز شریف کا متعلقہ افسران پر شدید برہمی کا اظہار۔ اعلیٰ سطح تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ دیگر ممبران میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر بیرسٹر نبیل اوان شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو کراچی سے فوری اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ پیمز اسپتال جا کر صورتحال کا جائزہ لینے اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ پیمز آتش زدگی کی ابتدائی رپورٹ وزیراعظم شہباز شریف کو پیش۔ سی ڈی اے رپورٹ کے مطابق پیمز میں آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے انتظامات ناکافی تھے۔ پیمز اسپتال کے نرسری وارڈ میں فائر سیفٹی انتظامات ناکافی تھے۔ ہنگامی اخراج کے راستے باہر سے مستقل طور پر بند پائے گئے۔ اسپتال میں فائر ہاؤس میں فائر پوائنٹ پر پانی بھی نہیں تھا۔ ہنگامی انخلاء کے راستوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ اسپتال کا سیکیورٹی عملہ فائر فائٹرز کی ابتدائی کارروائی میں رکاوٹ بنا۔ حادثے کے وقت انکیوبیشن سینٹر میں ڈاکٹرز، وارڈ بوائے، کوئی عملہ موجود ہی نہیں تھا۔ حادثے کے مقام پر ہجوم کو کنٹرول کرنے کے انتظامات بھی ناکافی تھے۔ پیمز واقعے میں غفلت کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پیمز اسپتال کے باہر یقین دہانی۔ کہا، نرسری میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی، آکسیجن سپلائی کی وجہ سے آگ پھیلی جس سے 14 بچے جاں بحق ہوئے۔ تمام اموات دم گھٹنے سے ہوئیں۔ ایک نومولود کو عملے نے بچایا۔ طارق فضل چودھری کے مطابق آتش زدگی کے وقت 2 ڈاکٹرز اور 2 نرسز موجود تھیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے مطابق اطلاع ملنے کے صرف 6 منٹ میں ریسکیو ٹیم پیمز پہنچ گئی اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ ہمارے خواب جل گئے، ننھے چراغ بجھ گئے، کس کو ٹھہرائیں ذمہ دار؟ پیمز اسپتال کے باہر غمزدہ والدین سراپے فریاد۔ ایک والد نے کہا کہ 4 سال بعد پہلی اولاد ہوئی جو انتظامی غفلت کا شکار ہو گئی۔ ایک والدہ نے ڈاکٹرز کے غائب ہونے کا الزام لگایا۔ ایک متاثرہ والد نے کہا، چیخو پکار سن کر بچوں کو بچانے گئے تو نرسری کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ والدین نے کہا کہ خود شیشے توڑ کر نرسری میں گئے۔ ریسکیو آپریشن تاخیر سے ہونے کا الزام۔ نواز شریف کا حکومت سے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ صدر نون لیگ نے کہا، پیمز اسپتال میں آتش زدگی سے 14 معصوم بچوں کے جاں بحق ہونے پر دل رنجیدہ ہے۔ حکومت ذمہ داروں کا تعین کر کے سخت کارروائی کرے اور ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائے۔ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیمز آتش زدگی واقعے پر غمزدہ والدین سے اظہار ہمدردی۔ کہا، معصوم بچوں کا جاں بحق ہونا انتہائی دردناک ہے۔ صدر مملکت کا پیمز آتش زدگی واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ نومولود بچوں کی المناک اموات انتہائی دلخراش اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیمز میں آتش زدگی کے واقعے پر افسوس کا اظہار۔ کہا، دکھ کی گھڑی میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو کا پیمز اسپتال واقعے پر افسوس کا اظہار۔ کہتے ہیں، یہ معصوم بچے محض عادات نہیں، غمزدہ خاندانوں کی امیدیں، خواب اور دعائیں تھے۔ قیمتی جانوں کا نقصان پوری قوم کے لیے ناقابل برداشت سانحہ ہے۔ صدر پاکستان کا پیمز آتش زدگی واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ نومولود بچوں کی المناک اموات انتہائی دلخراش اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیمز میں آتشزدگی واقعے پر افسوس کا اظہار، کہا دکھ کی گھڑی میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو کا پیمز اسپتال واقعے پر افسوس کا اظہار، کہتے ہیں یہ معصوم بچے محض عادات نہیں، غمزدہ خاندانوں کی امیدیں، خواب اور دعائیں تھے۔ قیمتی جانوں کا نقصان پوری قوم کے لیے ناقابل برداشت سانحہ ہے۔ امریکہ اور ایران کا نئی جنگ بندی پر اتفاق، روسی میڈیا نے دعویٰ کیا سیز فائر میں آبنۂ حرمت سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل۔ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے، مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز اس کے بعد ہوں گی۔ جون کے وسط میں دونوں فریقین نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے، جس کی بنیاد پر امن معاہدہ طے پایا جانا تھا، مگر 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں کشیدگی جاری رہی۔ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملوں کی توقع نہیں، امریکی وزیر خارجہ نے اتحادیوں کو بتا دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسوس کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو نے متعدد ملکوں کے وزراء خارجہ کو بتایا ہے ایران پر مزید حملوں کی توقع نہیں، ایران امریکہ پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر رہا ہے۔ توجہ دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے، جن میں اس ہفتے اعلان کی گئی پابندیوں کی مہم شامل ہے۔ ایرانی معیشت تیزی سے زوال کا شکار ہے، ایران کی باقی ماندہ مالی معاونت کی تمام راہیں بند کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں، مساجد میں محافل کا انعقاد، شہر شہر نظر و نیاز کا سلسلہ جاری۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے جلوس نکالے جائیں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی گونج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عالم انسانیت کے لیے روشن دور کے آغاز کا باعث بنی۔ صدر مملکت آصف زرداری کا پوری قوم اور عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبارکباد کا پیغام، کہا کہ رسول اکرم نے انسانیت کو ایمان، ہدایت، عدل، رحمت اور اخلاق حسنہ کا کامل راستہ عطا فرمایا، ظلم کا تدارک اور عدل و انصاف کی لازوال مثال قائم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان، علم، اخلاق اور عدل پر مشتمل مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل نو کی کردار سازی کے لیے مشعل راہ ہے۔ نوجوانوں کی تربیت میں سچائی، دیانت، محنت اور نظم و ضبط کو شامل کرنا ہوگا۔ بلوچستان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن، کلات میں 30 سے زائد ریلیاں نکالی گئی۔ اوتھل میں شاندار ریلی فضا فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ بختیار آباد میں جلوس، سینکڑوں عاشقان رسول کی شرکت۔ بولان میں مرکزی جلوس پیر صابر شاہ گراؤنڈ پہنچ کر اختتام پذیر۔ صحبت پور میں جشن میلاد النبی کی درجنوں ریلیاں۔ ڈیرہ الایار میں 27 جلوس نکالے گئے۔ ڈیرہ بگٹی میں جلوس نورانی مسجد سے برآمد ہو کر پاکستان چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ حب میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس نورانی مسجد ساکران روڈ سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ پاکستان کا شام پر عائد تمام پابندیاں اٹھانے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام، کہا امریکی فیصلے سے شامی معیشت کو بحالی اور ترقی میں مدد ملے گی۔ شام پر پابندیاں اٹھانے کا امریکی فیصلہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان شام کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے شام کے ساتھ دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے لندن میں پاکستان نیات برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار کی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی اور قیام امن کے لیے پاکستان کے سفارتی اقدامات پر بریفنگ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پائیدار امن اور خطے کے استحکام کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ضروری ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ علاقائی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی قیادت اور ثالثی کی کاوشوں کو سراہا۔
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا. پیٹرول ₹1.12، ڈیزل ₹1.11 لیٹر مزید مہنگا. اوگرا نے پیٹرول کی قیمت ₹343.10 فی لیٹر مقرر کی. ڈیزل کا 1 لیٹر ₹371.80 کا ہو گیا. نئی قیمتوں کا اطلاق آج اور کل کے لیے ہوگا. پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 11ویں روز میں داخل.